السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، صدق الله العظيم۔ بارگاہ خداوندی میں سب سے پہلے سربہ سجود ہو کر ہم تمام شکریہ بجا لاتے ہیں۔ مولا کریم آج کے اس گئے گزرے زمانے میں ہمارے کسی بھی مطالبے تقاضے کے بغیر ہمیں مسلمان بنایا۔ تادب حیات اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حاضرین اور غائبین کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے اور ہماری زندگیوں میں حلاوت ایمان عطا فرمائے، حسن خاتمہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک عرصے کے بعد میں، ایک زمانے کے بعد میں پھر میں اس آیت کریمہ کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ساتھیوں کا تقاضا ہوا، فرمائش ہوئی کہ میں اس آیت کریمہ کے تعلق سے لوگ جو مسلمانوں میں آج کل غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں، اس کے تعلق سے میں دو چند باتیں آپ لوگوں کے گوشے گزار کروں اور ان غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے میں کچھ کہہ سکوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہی آپ تمام اس بات کو معلوم کر چکے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اطاعت اور فرما برداری کو مسلمانوں پر فرض فرمایا ہے، لازم فرمایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں: اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ آیت کا اگر سلیس اور آسان ترجمہ کروں تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالی ایمان والوں پر سب سے پہلے اول نمبر پر اطاعت خداوندی کو لازم قرار دیا اور پھر دوسرے نمبر پر اطاعت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم قرار دیا۔ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق اس آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک تا قیام قیامت مسلمانوں پر فرض فرما دیا۔ پھر نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لعلکم ترحمون، اور اگر تم مسلمانوں، اور اگر تم اس آیت کریمہ کو سن کر، پڑھ کر، سمجھ کر، مان کر اللہ کی بھی اطاعت میں لگ جاؤ، امام الانبیاء علیہ السلام کی فرما برداری میں بھی اگر جٹ جاؤ، نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری زندگی سر تا سر اللہ کی رحمتوں میں گزرے گی،
اللہ کے رحمت کے سائے میں گزرے گی، اللہ ضرور بالضرور رحم کریں گے۔ نتیجے کے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری بندے کو اللہ تبارک و تعالی کے رحمتوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ قرض دار ہیں، لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ بیمار ہیں، سب کے زبان پر کوئی نہ کوئی ایک شکوہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ ان کی دعاؤں کو انسنی کر دیتا ہے معاذ اللہ۔ اللہ بالیقین قرآن کے اندر کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالی کی رحمتیں تم پر نازل ہوں گی، تم اللہ تعالی کی رحمتوں کے سائے میں زندگی گزارو گے، مگر اس سے پہلے تمہاری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزرتی ہے۔ اگر تمہاری زندگی امام الانبیاء علیہ السلام کی فرما برداری میں گزرتی ہے، لازمی نتیجہ یہ ہوگا اللہ تعالی کے ارشاد کے مطابق بندہ اللہ تعالی کے تقرب میں چلا جائے گا، اللہ کے قریب ہو جائے گا، اور اس بندی پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں گی، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس آیت کریمہ کے اس مفہوم کو تو سب جانتے ہیں، جس مفہوم کو جس معنی میں میں آپ کے سامنے بیان کیا ہوں، اس میں کسی کو کوئی شک اور شبہ نہیں۔ بس اتنی سی بات کے لیے، اور جو بات پہلے سے سمجھی ہوئی ہے، مانی ہوئی ہے، وقت نکال کر بیٹھنا اور آپ کے سامنے بیان کرنا کیا معنی ہے؟ اس کی آج کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ جو معنی سب جانتے ہیں، سب جماعتیں جانتی ہیں، اور اس کے باوجود بھی آج میں وقت نکال کر آپ کے حاضر خدمت ہوں اور آپ کے سامنے پھر وہی پرانی باتیں کروں۔ اس میں کوئی نیا پن نہیں، اور اس میں کوئی نئی بات سیکھنے کے لیے نہیں، تو پھر اس کی کیا ضرورت پڑی ہے کہ پھر میں وہی بات آپ کے سامنے دوہرا دوں؟ اور بات اصل میں پرانی نہیں، پرانی ہونے کے باوجود بھی زمانے کے ساتھ ساتھ یہ نہیں، قرآن کو ہر زمانے کے اندر اور نئے حالات کے ساتھ جوڑ کر سمجھنا ہمارے لیے فرض عین ہے، اور وہ اس لیے ہے قیامت آنے تک کے لیے اللہ تعالی نے کلام مجید کو بندوں کے عمل کے لیے نازل فرمایا۔ خدا کی قسم یہ کتاب کبھی پرانی پڑھنے والی نہیں ہے، یہ کتاب کبھی منسوخ ہونے والی نہیں ہے، اس کتاب کے بعد اب کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، اور یہ کتاب جس پر نازل ہوئی اس نبی کے بعد میں اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے۔ اس تناظر کو ماننے کے بعد میں، اس عقیدے کے ساتھ میں اب تمام سے، سارے مسلمانوں سے، خاص کر اہل سنت والجماعت کے تمام احباب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد میں میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے جو میرے ذہن کے اندر کل بلا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اطاعت کرو، اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اب اس بات کو ہر کوئی مولوی صاحب، ہر کوئی عالم صاحب، مفتی صاحب، یہاں تک کہ عام مسلمان کو بھی اس بات کا یہ احساس ہے
کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ہمارے اوپر فرض ہے۔ ایک بات پھر میں دہرا دیتا ہوں، ہر عام آدمی اس بات کو جانتا ہے، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ہر ایک پر فرض ہے، ہر ایک پر فرض ہے۔ یہیں پر میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے اور اسی کے لیے میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں، اور اسی سوال کو آپ کے سامنے رکھ کر آپ تمام سے جواب چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یا اس جیسی بہت ساری آیتوں کے اندر ایک جگہ بھی فرض کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، ایک جگہ بھی۔ اقیم الصلاۃ، اللہ بیسیوں جگہ فرماتے ہیں نماز پڑھو، بلکہ اور میں ٹھیٹ ترجمہ کروں نماز قائم کرو۔ اور جہاں جہاں اللہ فرماتے ہیں وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو، اور جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج بیت اللہ ادا کرو، اور جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، رمضان شریف کے مہینے کے 30 روزے رکھو، کہیں بھی ان ارکان اربعہ کے تعلق سے پورے قرآن میں نہ کسی مفتی صاحب کو فرض کا لفظ ملتا ہے، نہ کسی مولوی صاحب کو فرض کا لفظ ملتا ہے، نہ کسی طالب علم کو فرض کا لفظ ملتا ہے، نہ کسی بھی جماعت کے کارکن کو فرض کا لفظ ملتا ہے، نہ کسی عام بندے کو فرض کا لفظ ملتا ہے۔ باوجود اس کے اللہ نے جو بات نہیں ارشاد فرمائی، جھٹ سے ہر مسلمان یہ کہہ دیتا ہے نماز پڑھنا فرض ہے، جھٹ سے ہر کوئی مولوی صاحب یہ کہہ دیتے روزہ رکھنا فرض ہے، جھٹ سے مفتی صاحب فتویٰ دے دیتے حج بیت اللہ ادا کرنا فرض عین ہے۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کی بات آتی ہے، اکٹھا ایک جہت ہو کر متحد ہو کر پورے مسلمان ایک آواز ہو کر کہتے ہیں زکوٰۃ ارکان اربعہ میں سے ایک رکن ہے، اور صاحب استطاعت پر، مالدار پر زکوٰۃ ادا کرنا نفل ہے، نانا فرض ہے۔ یہیں پر میرا سوال ہے، اللہ نے جو بات نہیں کہی، مسلمانوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ لفظ استعمال کرو؟ اور یہیں سے میری بات شروع ہوتی ہے کہ فرض کا لفظ ہم نے کہاں سے ادھار لیا، فرض کا لفظ ہم نے کہاں سے ادھار اور قرض لیا ہے، اور جو بار بار ہماری زبان پر ارکان اربعہ کے تعلق سے، ارکان اسلام کے تعلق سے آ جاتا ہے، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج بیت اللہ فرض ہے۔ میں آسان بھاشا میں آپ لوگوں کے سامنے اس لفظ کے تعلق سے اتنا عرض کر دیتا ہوں، الفرد فی معنی الاصطلاحی، یہ لفظ جہاں سے پیدا ہوا نا، اب میں ان ساری باتوں کے اندر آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا، مختصر الفاظ میں یہ لفظ جہاں جنم لیا اس کا نام فقہ ہے۔ اب چاہے اسے آپ امام اعظم ابو حنیفہ کی کتابوں میں تلاش کرو، اب چاہے تو آپ اس نام کو، اس لفظ کو امام شافعی کی کتابوں میں تلاش کرو، اور چاہے تو اس حکم کو امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور جو فقہ کے 4 ائمہ ہیں
ان ائمہ مجتہدین کی مشہور و متداول کتابوں کے اندر تلاش کرو، یہ لفظ جگہ جگہ آپ کو فقہ کی کتابوں کے اندر مل جائے گا۔ فرائض الطہارہ، وضو کے فرائض کے نام سے آپ کو ایک فرض کا لفظ مل جائے گا، اور اسی طریقے سے ہر وہ کتاب جو فقہ میں لکھی گئی وہیں یہ لفظ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، اور جو کوئی فقہ مانے یا نہ مانے، ہاں کوئی امام اعظم ابو حنیفہ کو مانے یا نہ مانے، ہاں کوئی امام شافعی کی پیروی کرے یا نہ کرے، اور کوئی امام مالک کی پیروی کرے یا نہ کرے، امام احمد بن حنبل کو کوئی مان کر چلے یا نہ چلے، غیر شعوری طور پر وہ نہ مانتے ہوئے بھی اس لفظ کو انہی سے قرض لے کر فتوے بازی کرتا ہے، نماز فرض ہے۔ اللہ نے فرض کا لفظ قرآن کے اندر جہاں استعمال کیا ہے وہاں مقرر کرنا، لازم کرنا، اور لوگوں کے اوپر اسے اللہ تبارک و تعالی امرن جازمن بنا کر استعمال کیا ہے۔ لا محالہ اس بندے کو اس پر عمل کرنا ہے، لیکن پھر بھی میرا یہی سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ نماز کے تعلق سے فرض کا لفظ استعمال کیا، نہ روزے کے تعلق سے، نہ زکوٰۃ کے تعلق سے، نہ حج بیت اللہ کے تعلق سے۔ اور آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہوں گے، یا آپ کے من میں دل میں سوال کل بلا رہا ہوگا کہ آخر میں اس بیان سے کیا کہنا، کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے، بلکہ میری اس بات کو ختم کرتے ہوئے، میں آخر میں آپ تمام سے یہی گزارش کرتا ہوں، اطیع اللہ اطیع الرسول کے اندر جہاں آپ اللہ کی مانیں گے وہاں آٹومیٹیکلی فقہ کو بھی ماننے والے بن جائیں گے۔ جہاں آپ اطیع الرسول اللہ کریں گے، امام الانبیاء کی پیروی میں قدم اٹھائیں گے، سانس لیں گے، صبح کریں گے، شام کریں گے، اپنے آپ آٹومیٹیکلی فقہ پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ آپ اگر گھن گھرج کے ساتھ اختلاف کریں کہ بھئی ہم فقہ کو نہیں مانتے، یہ بدعت ہے، پھر تو میری گزارش ہے بیوی بچوں کو یہ کہنا چھوڑ دے نماز فرض ہے، بیوی بچوں کو یہ کہنا چھوڑ دے روزہ فرض ہے، اس لیے کہ فرض کا لفظ قرآن اور حدیث کا نہیں ہے، فرض لفظ فقہ کا ہے۔ اگر اسے بدعت سمجھتے ہیں، یہ لفظ کا وجود اگر بدعت ہے، استعمال بھی بدعت ہے، اور نماز جیسی پاکیزہ عبادت کے ساتھ لفظ فرض بدعت کو جوڑ کر بولنا بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ حالانکہ آپ میں کوئی بھی میری اس بات کو سہمت نہیں کرے گا، کوئی بھی میری اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا، اس لیے کہ سب مانتے ہیں نماز فرض ہے، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور فقہ کے اندر اللہ کے حکم کو فرض کہتے ہیں۔ اور میں اس کے تعلق سے ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، الفرض ما یصاب فاعل وتؤید بالعقاب تارکہ وینقسم الى قسمین، فرض عین ما هو اوجبہ اللہ تعالی علی کل فرد من عبادی، وفرض کفایہ وهو ما اوجبہ اللہ علی الجماعہ فاذا اداہ ما یکفیہ
سقط الاسم علی الباقین، یہ فرض کی اصطلاحی تعریف ہے، اور جو فقہ کے اندر ملتی ہے اور جس کے معنی ہے اور جس کے کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اور جس کے ترک کر دینے والے کو سزا سنائی گئی ہے، اور سزا کے ساتھ، گناہ کے ساتھ، عقاب کے ساتھ مؤکد کر دیا گیا ہے۔ نماز پڑھیں گے ثواب ملے گا، نماز کو چھوڑ دے گا گناہ بھی ہوگا، سزا بھی ہوگی۔ اور اس کی فقہا نے دو قسمیں بیان فرمائی، فرض عین، ایک بالکل فرض عین ہے، اور وہ ما اوجبہ اللہ تعالی علی کل فرد من عبادی، اللہ نے اپنے بندوں میں سے ہر ایک بندے پر جس کو بجا لانا واجب کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے۔ اور دوسری فرض و کفایہ، یہ دونوں قسمیں، اور یہ تقسیم قرآن میں نہیں ملتی بلکہ یہ تقسیم آپ کو فقہ کے اندر ملتی ہے۔ وَهُوَ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَى الْجَمَاعَ، اجتماعی طور پر اللہ نے جس کام کو، جس عمل کو واجب کر دیا اسے فرض کفایہ کہتے ہیں، انفرادی نہیں، اجتماعی طور پر۔ فَإِذَا أَدَّاهُ، اگر جماعت اسے ادا کر لیتی ہے، جیسے جنازے کی نماز جسے جماعت ادا کر لیتی ہے، سقط الاسم علی الباقین، باقی گام والوں پر گناہ ساقط ہو جاتا ہے۔ چند معدود چند مسلمان اگر جنازہ پڑھ لیتے ہیں، پورے شہر سے اس عمل کے نہ کرنے کا گناہ ساقط ہو جاتا ہے، اسی کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہہ کر جو لوگ فقہ کے تعلق سے لوگوں کو بدزن کہتے کرتے ہیں کہ فقہ قرآن کے اندر نہیں ہے، حدیث کے اندر نہیں ہے، اللہ تعالی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔